پاکستان کی تاریخ میں صرف ایسے دو نواب پیدا ہوئے جن کو بلا شبہ دبنگ شخصیت کا مالک کہا جا سکتا ہے۔ ایک امیر محمد خان آوان، نواب آف کالاباغ، اور دوسرے نواب محمد اکبر خان بگٹی۔ نواب آف کالاباغ امیر محمد خان اور نواب اکبر خان بگٹی کی شخصیت میں کافی مماثلت پائی جاتی ہے۔ یہ دونوں حضرات سخت گیر مزاج کے مالک اور کبھی نہ جھکنے والے تھے۔ دونوں شخصیات خود کو خدا کے بعد اس زمین کا طاقتور ترین شخص سمجھتے تھے۔ کہتے ہیں جو لوگ لچک نہیں رکھتے وہ ٹوٹ جاتے ہیں، اور ان دونوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ یہ اپنے موقف اور اپنے وضع کردہ اصولوں پر ڈٹ گئے، جس کا نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ دونوں غیر طبی موت مارے گئے، اور ان دونوں کی نماز جنازہ میں چند افراد کے سوا کوئی شریک نہیں ہو سکا۔ اس کی وجہ لوگوں میں خوف اور لا تعلقی تھی کہ شاید ان کی نماز جنازہ میں شرکت سے کوئی ناراض نہ ہو جائے۔ مکسی صاحب لکھتے ہیں کہ نواب اکبر خان بگٹی کے تابوت کی نماز جنازہ اور تدفین کا عبرتناک منظر میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، جس میں 10 سے بھی کم افراد شامل ہو سکے تھے۔ نواب آف کالاباغ کی جنرل ایوب خان سے دوستی تھی، اور نواب اکبر خان بگٹی کی ذوالفقار علی بھٹو سے دوستی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ نواب اکبر بگٹی کسی کو دوست نہیں مانتے تھے، اور وہ ارسطو کے اس قول کے قائل تھے کہ دنیا میں کوئی کسی کا دوست نہیں۔ اس لیے نواب اکبر بگٹی کہتے تھے کہ میرا دوست کوئی نہیں ہے، البتہ واقف کار بہت ہیں۔ اتفاق سے یہ دونوں نواب گورنر کے منصب پر فائز ہو گئے۔ نواب اکبر بگٹی کی نماز جنازہ مولوی محمد ملوک بگٹی نے پڑھائی۔ اکبر بگٹی کی میت ایک پیٹی میں بند تھی، جسے 2 تالے لگے ہوئے تھے۔ لاش کے قریب سے انگوٹھی، عینک، گھڑی اور چھڑی ملی تھی، جس کی بنیاد پر ان کی شناخت ہوئی تھی۔ اکبر بگٹی کا چہرہ اور ٹانگیں سلامت تھیں، جبکہ جسم کا درمیانہ حصہ بھاری پتھر کے نیچے دبنے کی وجہ سے خراب ہو گیا تھا۔ نواب اکبر بگٹی کے ورثاء نے، جن میں ان کے بیٹے طلال بگٹی شامل ہیں، حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ نواب اکبر بگٹی کی میت کوئٹہ میں ان کے حوالے کی جائے، جہاں ان کے خاندان کے سب افراد موجود ہیں۔ حکومت نے اکبر بگٹی کے ورثاء کے مطالبے کو نظر انداز کرتے ہوئے تدفین ان کے آبائی قبرستان میں کرنے کا فیصلہ کیا۔ بلوچستان کے صوبائی دارالحکومت کوئٹہ سے نواب اکبر بگٹی کی آخری رسومات میں شرکت کرنے کے لیے ذرائع ابلاغ کی ایک ٹیم کو حکومت ڈیرہ بگٹی لے گئی۔ نواب اکبر بگٹی کے بیٹے طلال بگٹی نے سرکاری ہیلی کاپٹروں میں بیٹھ کر ڈیرہ بگٹی جانے سے انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا وہ یہ گوارہ نہیں کر سکتے کہ جن ہیلی کاپٹروں سے نواب اکبر بگٹی پر بمباری کی جاتی رہی ہو، وہ انہی میں بیٹھ کر ان کے جنازے میں شرکت کے لیے جائیں۔ اکبر بگٹی کے قتل کے حوالے سے کنور انتظار محمد خان نے اپنی کتاب سازشوں اور غداری کی داستان میں لکھا ہے، کسی فوجی افسر نے سوئی گیس فیلڈ میں خدمات سر انجام دینے والی ایک ڈاکٹر صاحبہ سے زیادتی کی۔ نواب اکبر بگٹی نے اس پر شدید احتجاج کیا۔ وہ فوجی افسر کو سزا دلانا چاہتے تھے۔ مشرف نے اس واقعے کو معمول کا واقعہ سمجھ کر اکبر بگٹی پر شدید تنقید کی۔ حالات بگڑ گئے۔ بلوچوں نے ہتھیار اٹھا لیے اور ایک غار میں چلے گئے۔ مذاکرات کی بجائے جنرل مشرف دھمکیاں دیتا رہا کہ ایسی جگہ سے فائر ہوگا کہ کسی کو کوئی خبر نہ ہوگی۔ ان کی دھمکی نے 26 اگست 2006 کو حقیقت کا روپ دھار لیا اور غار کو بمباری کر کے تباہ کر دیا گیا۔ نواب صاحب اپنے ساتھیوں سمیت اگلے جہاں سدھار گئے۔ ناظرین، ہماری اس کہانی کے بارے میں ایک کمنٹ ضرور دیجیے گا۔